تو اگر آپ نے چونکہ عوام پاکستان پارٹی، اب آپ ایک جدوجہد کر رہے ہیں جی ڈیموکریٹک کریڈینشلز کے لیے، ہو سکتا ہے اچھا چینج آ جائے، وقت گزرتے جی بدلتے دیر نہیں لگتا. آف کورس پاکستان کی کچھ ریالٹیز ہیں. تو اگر آپ کے لیے فیوریبل حالات ہو جاتے ہیں، آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو آئیڈیل رکھا ہوگا دماغ میں کہ میں سب سے پہلے یہ ٹھیک کروں گا، یا میں پہلا کام یہ کروں گا. یہ باتیں تو ہر ایک کرتا ہے کہ میں کیا کروں گا کیا نہیں تو کروں گا. یہ سب آپ بتائیں نا پاکستان کیا کریں گے آپ؟ بس وہی جو سارے کہتے ہیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں ہوا کریں گی. یہ تماشا ہمارے ملک بڑا پرانا لگا ہوا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو اقتدار میں آتے ہیں وہ اس راستے سے نہیں آتے. جمہوریت کا راستہ ہے نا آج کی حکومت آئی ہے. یہ جو راستہ ہے یہ ملک کو نہ کچھ دے نہیں سکتا، اس لیے وہ حکمران کچھ کر بھی نہیں سکتے. مگر خاقان صاحب ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ فار ایگزامپل پاکستان کی ہمیشہ سے ایک پولیٹیکل ریالٹی رہی ہے. آئی جی آئی کیسے بنی تھی، کس نے بنائی تھی، سب کو پتہ ہے. اس کے بعد پاکستان کے اندر کس طریقے سے سیم پیج ہائیبرڈ سسٹم، یہ پاکستان ہمیشہ سے کیسے چلتا رہا ہے، سیاسی جماعتوں کو کون بناتا ہے اور کون ان کو چلاتا ہے، سیاستدان کیسے جو ہے وہ پاور میں آتے ہیں، آگے فرنٹ فیس پہ آتے ہیں. آپ ان تمام چیزوں سے آپ روشناس تھے. آپ نے پھر بھی نون لیگ بھی کیسے جو ہے اس کا بھی بوسٹ کیسے ہوا، وہ بھی ساری باتیں آپ کو پتہ ہے. تو اب اس وقت پرٹیکولرلی ووٹ کو عزت دو، اس نیریٹو کے اوپر سٹینڈ لینے کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ تو ووٹ کو عزت دو، آئین کی بات ہے کہ ملک آئین کے مطابق ہونا چاہیے، آئین کو عزت ہونی چاہیے. یہ جن ریالٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ سب ناکام ریالٹیز ہیں. یہ تو ہمیشہ سے تھی نا. جی تو پھر ناکام، میں ناکامی جیسا نہیں بننا چاہتا. آپ یہ سمجھتے سب ہیں ناکام ہوئی، جن سب کی آپ ریالٹیز کی بات کرتے ہیں سب ریالٹیز ناکام ہوئی ہیں. انہوں نے ملک کو کچھ نہیں دیا، انہوں نے پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں دیا. یہ وہ تجربے ہیں جو فیل ہو گئے. تو ایک فیلئر کا ایسا کیوں آدمی بنے؟ مجھے ایک حقیقت نظر آتی ہے. میں کرسی کے لیے ایک ناکامی کا حصہ نہیں بننا چاہتا. یہ سیاست نہیں ہے، نہ یہ ملک پہ، یہ ملک کے لیے میں اس کو ایک بہت بڑا نقصان سمجھتا ہوں. خاقان صاحب ایک اور چیز بھی الیبوریٹ کیجیے گا، چونکہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہو گئی ہے. آپ ایک بہت اچھے اکانومسٹ بھی ہیں، آپ بڑے اچھے زبردست بزنس مین بھی ہیں، اور ہم ایٹ برنک آف ڈیفالٹ سے اب اس صورتحال کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ اب آپ کی جو ہے زر معادلہ کے ذخائر، روپے کا استحکام، اب تو ایون آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جیسے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بڑے اچھے ہم اسٹیبلائزیشن پلان کے اوپر امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کیا، آپ نے چونکہ عمران خان صاحب کی حکومت کے بارے میں جو آپ نے پریڈکشن دی تھی کہ یہ والا اکنامک ماڈل، یہ جو چیزیں حالات چل رہے ہیں یہ نہیں آگے چل سکتا، سسٹین نہیں کر سکتا، ابھی معاملات اکنامکلی سسٹین کر پائیں گے؟ دیکھیے نہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی اکنامک ماڈل تھا، نہ اس حکومت کے پاس. جس ملک میں معیشت ترقی نہ کر رہی ہو، جہاں روزگار نہ مل رہا ہو، جہاں پر آپ کا ہر شہری ہر سال غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے، وہ اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے. اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. ہماری ملک کی معیشت ناکام ہو گئی ہے. آپ نے اس کو درست کرنا ہے. آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، نہ آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، تو آپ نہیں کر سکتے. تو آپ کے کچھ ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. مجھ سے آپ نے پوچھا تھا کہ آپ وزیر اعظم ہو تو کیا کریں گے. رول آف لا، رول آف لا پہلی ریکوائرمنٹ ہے ملک کو سنبھالا دینے کی، ملک کے سیاست کو، ملک کی معیشت کو، ملک کے نظام کو. صرف رول آف لا جس ملک میں ہوگا وہ ملک ترقی کرے گا. تو یہ جو خام خیالی ہمارے اندر ہے، کبھی ہم نارتھ کورین ماڈل کی بات کرتے ہیں، کبھی سیرین ماڈل کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں دوسرے ماڈل، وہ ماڈل ان لوگوں کے لیے. ہمارے ملک میں ایک ماڈل ہے، اس کا نام ہے آئین. آئین کو فالو کریں. آئین کے اندر ملک کی معیشت کا، ملک کے استحکام کا، ملک کی ترقی کا راستہ ہے. رول آف لا یہ پرائمری چیز ہے، اس کے بغیر ملک نہیں چلے گا. ہم اس کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں. تو خاقان صاحب چلے ٹھیک ہے، یہ والی اچھی اچھی باتیں سب کرتے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ سیاستدان جتنے بھی ہوتے ہیں آف کورس آپ کے اوپر بھی آپ کو نیب میں پھنسانے کی کوشش کی گئی، اور آپ کی تمام جتنی بھی آپ عوام کے ساتھ آپ کی جو انٹریکشن ہے، سب کو آپ کو جانتے ہیں، آپ کا کردار بڑا صاف شفاف ہے. لیکن ایک سوال جو آپ کے بارے میں کیا جانے لگا ہے کچھ حلقوں کے اندر، آف کورس سب میں نہیں، اس کو آپ کلیریفائی کیجئے ذرا، کہ جب آپ نے اپنی پرائم منسٹرشپ تھی آپ کی، اس میں آپ کو کچھ تحفے بھی ملے، جو کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ 23 کروڑ کے تحفے تھے، 13 گھڑیاں تھی جو آپ گھر لے کر گئے 20% ادا کر کے، اور آپ نے اس میں 18 کروڑ 70 لاکھ کا فائدہ اٹھایا. تو یہ اس میں بتائیے گا، الیبریٹ کیجئے گا کہ توشہ خانہ کے اوپر تو خان صاحب جو ہیں وہ سخت جیل میں پڑے ہوئے ہیں، کیا آپ ہمیں بھی ڈال دیں. توشہ خانہ ہم نے مذاق بنا لیا ہے. اچھا تحفہ آپ کو ملتا ہے، ٹھیک ہے. آپ ایک عہدے پر ہیں، صرف آپ کو نہیں ملتا، آپ کے سارے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے.
تو وہ وہ حکومت آپ کے پاس پاکستان کو وہ نہیں تحفہ ملتا. آپ کے پاس نہیں آتا، پاکستان کو نہیں ملتا، ان افراد کو ملتا ہے. وہ تحفہ آپ کے پاس نہیں آتا. آپ کو حکومت پاکستان نے خط لکھتی ہے کہ آپ کو یہ تحفہ فلانی شخصیت نے دیا ہے یا فلانے ملک نے دیا ہے، ہمارے مطابق اس کی یہ رقم ہے، گورنمنٹ کے قانون کے مطابق اس میں سے اتنا حصہ آپ ادا کریں تو وہ چیز آپ کی ہو جائے گی. اگر آپ وہ رقم ادا کر دیتے ہیں وہ آپ کو دے دیتے ہیں. یہ ساری بات ہے. میرے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے آج. وہ آپ نے آگے دیا. میں نے کہا جس نے لینا لے لے، میرے سے تعلق نہیں ہے. میرے پیسے نہیں تھے ان کو خریدنے کے، نہ میں سمجھتا تھا ان کی یہ ویلیو ہے. مجھے نہ ضرورت تھی، نہ میں گھڑیاں پہنتا ہوں، نہ میں کہیں جاتا ہوں، نہ ہی آپ بڑی گاڑی رکھتے ہیں. نہ میں آپ بڑی آپ کو گاڑی میں کا. نے کبھی کسی جی، قیمتی گاڑی میں نہیں تو اس دیکھا، لیے کسی نے بھی یہ نہیں دیکھا. الزام مت لگائیں. یہ جا کے ریکارڈ دیکھ لیں، توشہ خانہ ایک ریکارڈ ہے، جا کے دیکھ لیں. خرابی وہاں پر پیدا ہوتی ہے جب آپ اس رقم کی کمی کرا لیں، جو کہ کراتے رہے ہیں بہت سے لوگ، یا ڈکلیئر نہ کریں. خاقان صاحب، چونکہ آپ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، آپ کا بہت وقت ہم نے لے لیا. صرف ایک چیز ہماری آڈینس کے لیے الیبریٹ کرتے جائیے گا، چونکہ آپ ایک بڑے زبردست فورم سے آپ نے بڑے پروگریسو خیالات آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کی جو جد و جہد ہے وہ پاکستان کی طاقتور اشرافیہ کے خلاف ہے، جو میں اب تک سمجھی ہوں آپ لوگوں کی تقریر اور آپ کی جو تمام وزڈم اس کو سنتے ہوئے. طاقتور اشرافیہ تو آپ خود اور آپ کے لیفٹ رائٹ لوگ نہیں ہیں جو کہ انفلوئنشل بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، پاور کوریڈورز کا مزہ بھی چکھا ہے، جانتے بھی ہیں، کنیکشنز بھی ہیں. طاقتور اشرافیہ پھر کیا ہے جس کے خلاف آپ لوگوں کی جدوجہد ہے، آپ کا جو فورم ہے عوام پاکستان پارٹیز کے تحت؟ طاقتور اشرافیہ وہ ہوتی ہے جو یہ سمجھے کہ میرے لیے قانون اور ہے اور دوسرے کے لیے قانون اور ہے. وہ اشرافیہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھے، آئین سے بالا سمجھے، جو اپنے آئینی حلف کا پاس نہ رکھیں. وہ اشرافیہ ہوتی ہے جو ملک کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے، جو حکمرانی کے ذوق میں رہے. اشرافیہ کی بہت بڑی وسیع ڈیفینیشن ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب، ایک تو اب آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور آپ نے دوبارہ ہم لوگوں کو نہیں ڈرانا، اور آپ کے وقت کا، آپ کی ایک کمپریہنسو انالیسس کا، آپ نے تمام چیزوں کو، تمام ریالٹیز کو کھول کے رکھ دیا. بلکہ میں تو کہوں گی آپ کتابیں لکھنا اگر سٹارٹ کریں نا تو آپ بڑے بڑے والیومز چھاپ دیں گے، چونکہ آپ خود ایک تاریخ ہیں. اور بلکہ میرے خیال نہیں، میں دیکھیں، یہ ہر سیاسی شخص ایک تاریخ ہوتا ہے، لیکن بہت سی باتیں آپ اپنی زندگی میں کم از کم نہیں لکھ سکتے، کیونکہ آپ جب لکھیں گے تو بہت سے لوگ اس پر اثر پڑے گا. اور ہر ایشو کے ایک سے زیادہ پہلو ہوتے ہیں. میں اس ایشو کے ایک پہلو کو جانتا ہوں، آپ کو دوسرا پہلو نظر آتا ہوگا، کسی اور کو تیسرا پہلو، تو وہ تھوڑی زیادتی بھی ہو جاتی ہے. تو کتاب لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ میں نے پوائنٹ سارے لکھ دیے ہیں، کبھی کتاب کی شکل میں اس کو کر دیں گے، لیکن وہ لوگ ناراض بڑے ہوں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ کم از کم میری زندگی میں ناراضگی پھیلے. مجھے پتا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نہ تو کسی کا دل توڑ سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو ناراض کر سکتے ہیں.